السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ مومنون کی فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ مومنون کے سلسلے میں میرے نزدیک جو میرے حدیث موجود ہے وہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہم کے حوالے سے عبداللہ بن صائب راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ الصبح فاستفتح سورۃ المؤمنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ اخذتہ صعلۃ فرکع، کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر آیا، یعنی وہ آیتیں آئیں، تو آپ یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ نے رکوع کیا۔ اسی طرح سے امام بیہقی کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الجنت قال لها تکلمی، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو رب العالمین نے جنت کو بولنے کا حکم دیا، تو جنت نے بولتے ہوئے کیا کہا، فقالت قد افلح المؤمنون، کہ مومن یعنی ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جسے روایت کیا ہے امام عبد الرزاق نے، امام احمد نے، اسی طرح سے عبد بن حمید نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن المنذر نے، امام عقیلی نے، امام حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، امام بیہقی نے دلائل میں اور ضیاء نے مختارہ میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان اذا انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی کی کیفیت میں آپ چلے جاتے تھے وحی کے نزول میں، تو یسمع عند وجہہ کدوی النحل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس مکھی، شہد کی مکھی کی آواز جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح کی آواز آنے لگتی تھی۔ فانزل اللہ علیہ یومن، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن آپ پر وحی نازل کی، فمکثنا ساعتا، ہم لوگ تھوڑی دیر رکے رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فاستقبل القبلۃ، تو آپ نے قبلے کا رخ کیا اور فرمایا اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ تو ہمیں زیادہ کر دے، ہمیں کم نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، ہماری عزت افزائی فرما، ہماری توہین نہ فرما، واعطنا ولا تحرمنا، ہمیں نواز دے، ہمیں محروم نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا، ہمیں غلبہ دے، ہم پر کسی کو غلبہ نہ دے، وارضنا وارض عنا، وارضنا وارض عنا، اور تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے لوگوں کو راضی کر دے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لقد انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ، کہ آج میرے اوپر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو ان آیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، ان آیتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم قرأ، پھر آپ نے قد افلح المؤمنون حتی ختم العشر، قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتوں تک کی تلاوت فرمائی۔ یہ حالانکہ اس کی سند میں کلام ہے، امام نسائی نے کلام کیا ہے، لیکن آپ جب ان 10 آیتوں کی تلاوت کریں گے، 10 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، 10 آیتوں کو پڑھیں گے معنی کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی ایسا سانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دیا ہے، جس سانچے میں اگر مومن بندے اپنے آپ کو ڈھال لیں تو یقینی طور پر ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے ان آیتوں کے آخر میں کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں
جو جنت الفردوس کے باسی ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ابتدائی 10 آیتوں کے بعد فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ مومنون یا قرآن پاک کی اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان، حتی الاستطاعت انسانی فطرت کی وجہ سے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو حتی الامکان دور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے پیغامات، اللہ رب العالمین کی ہدایات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر اپنی دنیا کو کامیاب کر لینے اور اپنی آخرت کو سنوار لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، فیس بک پر لائک کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔